ساری کائنات کی طاقتیں ہماری پشت پر کھڑی ہیں اور ہمارے مد مقابل کو وہم ہے کہ وہ طاقتور ہے. جب اس یقین سے دعا کی جاتی ہے تو خدا الہی غیب اور دنیا کے حاضر کی لڑائی ہو جاتی ہے. وہ قوم جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا ہو، جب وہ دعا کرتی ہے تو ایمان بالغیب کا وہ امتحان کا وقت ہوا کرتا ہے. اور اگر وہ یقین کرے کہ سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے تو عظیم الشان تبدیلیاں اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ساری فتوحات کے دروازے ایمان بالغیب کی راہ سے کھلتے ہیں. سب سے پہلے تو نفس کی اصلاح ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے جو دعا کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اور دل کے اندر انسان اپنے دہریت کے زنگوں کو دھونا شروع کر دیتا ہے. ساتھ ساتھ دعا کرتا ہے، ادھر سے خوف بڑا ہوا ہوتا ہے، دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہتھیار کوئی ہے بھی کہ نہیں. اور پھر جب اس کو توفیق ملتی ہے ایک آخری فیصلہ کرنے کی کہ ٹھیک ہے اگر خدا نہیں ہے تو پھر مقابل ضرور جیتے گا، اور اگر خدا ہے تو لازماً اس کے مقدر میں شکست ہے اور ساری فتوحات میرے ہاتھ میں ہے. تو آخری صورت پھر وہی بنتی ہے، دہریت اور خدائی کی جنگ، اور دعا کے ذریعے بندہ اپنے بوجھ کو اپنے رب کی طرف منتقل کر رہا ہوتا ہے اور خود بیچ میں سے نکل جاتا ہے. اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی زور دیا تھا، آئندہ بھی اس بات پر زور دوں گا کہ سب سے زیادہ آج جو ہتھیار ہمارے کام آ سکتا ہے وہ دعا کا ہتھیار ہے. اس سے زیادہ عظیم الشان کوئی ہتھیار نہیں ہے. اور اگر یہ ہتھیار کام نہیں کرتا تو پھر کوئی خدا نہیں ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعا فرمائی، دعا عرض کی اپنے رب کے حضور جنگ بدر میں، اللہم ان اہلکت ہذہ العصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، کہ اے خدا آج اگر ان لوگوں کو تو نے مر نہ دیا تو پھر تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی. کیونکہ یہی عبادت کا خلاصہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. یہ مٹ گئے تو یہ دنیا داروں نے کہاں تیری پھر عبادت کرنی ہے. اس لیے دعا سب سے اہم اور آخری اور فیصلہ کن ہتھیار ہے. اس ہتھیار کے ذریعے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کے ٹکڑے اڑ سکتے ہیں اگر وہ خدا سے ٹکر لے. تو جماعت احمدیہ کا تو سب کچھ دعا ہے. اس لیے جب میں دعا کہتا ہوں تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آ رہی میں کہتا ہوں چلو دعا ہی کرو، نعوذ باللہ من ذالک. ہرگز ایسی کوئی صورت نہیں. میں جانتا ہوں کہ دعا ہی کے ذریعے سارے کام بننے ہیں. میں جانتا ہوں کہ دعا ہی کے ذریعے جماعت احمدیہ کو تمام فتوحات نصیب ہونی ہیں. لیکن اس طرح دعا کریں جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، منگن جا سو مر رہے، مرے سو منگن جا. ایک محاورہ ہے پنجابی کا جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا. غالباً الہام میں بھی آیا ہے لیکن مجھے یاد نہیں پوری طرح. بہرحال یہ بہت ہی پیارا پنجابی کا فقرہ ہے. منگن جائے سو مر رہے، یا منگن جا سو مر رہے، مرے سو منگن جا. کہ اگر تم نے مانگنے جانا ہے تو پھر مر جاؤ. یعنی عجیب بات ہے، یہ مرے سو منگن جا میں بھی بڑا لطیف ایک پیغام ہے کہ مانگنا خود ہی ایک ایسی چیز ہے جب انسان موت قبول کر لیتا ہے اپنے اوپر، پھر مانگنے پر آمادہ ہوا کرتا ہے، اپنی غیرت پر، اپنے نفس پر، اپنی انانیت پر. اور اس کے بغیر مانگنا ہے ہی بے معنی. تو خدا کے متعلق جب یہ استعمال ہوتا ہے فقرہ تو بہت عظیم الشان معنی اختیار کر لیتا ہے. منگن جا سو مر رہے، کہ جب خدا کے حضور مانگنے جاتے ہو تو اپنی انانیت، اپنے دنیا کی تدبیروں کا خدا، اپنے دوسرے ذرائع کو ساتھ لے کر کیوں چلتے ہو؟ پہلے ان پر موت وارد کر لو، کچھ بھی نہ چھوڑو اپنا، اور پھر اس نیت سے جاؤ کہ ہم مر جائیں گے اس راہ میں، لے کر واپس آئیں گے. اس کے نتیجے میں بکریوں کی طرح لوگ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں دعا میں. مرے سو منگن جا، اگر مر چکے ہو تو پھر جاؤ مانگنے، اس کے بغیر تمہیں مانگنے کا کوئی لطف نہیں، مانگنے کے کوئی معنی نہیں ہے. تو جماعت احمدیہ جب ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے گی اور گریہ ازاری کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے دیکھتے عظیم الشان تبدیلیاں واقع ہوں گی.
جس غیب پر آپ ایمان لاتے ہیں، پھر غیب سے ہی تو ہاتھ ظاہر ہوں گے. آپ کسی حاضر پر تو ایمان لا نہیں رہے. غیب کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں سے آپ کی مدد کے لیے فرشتے اتریں جہاں سے دنیا ان کو دیکھ ہی نہیں سکتی. ایسی نصرت کے سامان پیدا ہوں کہ آپ کا تصور بھی نہیں جا سکتا کہ کہاں کہاں سے نصرت کے سامان پیدا ہوں گے. بارش کے قطروں کی طرح ہر طرف سے پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہونے لگ جاتی ہے. اور لیکن یہ یقین، کامل یقین رکھیں کہ لازماً آپ نے جیتنا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی جھوٹے خدا کے جیتنے کا. اور اس یقین کے ساتھ قربانی کے لیے تیار رہیں، کیونکہ مرے سو منگن جا میں یہ پیغام بھی ہے کہ جب تم خدا کے حضور مانگنے کے لیے جا رہے ہو تو اس کے حضور اپنی ہر چیز، اپنی ہر خواہش پر بھی موت طاری کر لو. پھر جو کچھ مٹ جاتا ہے مٹ جائے، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. وہ قوم جو مرنے پر تیار ہو چکی ہوتی ہے، مارنے پر نہیں بلکہ مرنے پر، اس قوم کو دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا. چنانچہ یہ دوسرا واقعہ بھی جنگ بدر سے ہی ثابت ہے. دعا کا آخری مفہوم بھی جنگ بدر سے پتہ چلتا ہے، اور یہ مضمون بھی جنگ بدر سے ثابت ہوتا ہے. چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنی نہایت غربت اور قسم پرسی کی حالت میں صف آرا تھے، 313، جن میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، ایسے بھی تھے جن کے ہاتھ میں لکڑیوں کی تلوار تھی، ایسے بھی تھے جو لنگڑے تھے، ایسے غریب بھی تھے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے بدن کی چادر ان کو پورا ڈھانپ نہیں سکتی تھی. اوپر کا جسم ڈھانکتے تھے تو نیچے کا ننگا ہو جاتا تھا، نیچے کا ڈھانکتے تھے تو اوپر کا ننگا ہو جاتا تھا. نہایت ہی قسم پرسی کی حالت تھی. اس کے مقابل پر 1000 عرب کا چوٹی کا چنیدہ جوان، سرخ اونٹوں پر سوار اور گھوڑوں پر سوار، اور ساتھ ان کے طبلے اور بینڈ، اور عورتیں جو مشہور جنگی گیت گایا کرتی تھیں، اور مخالفین پر ان کی آوازیں ایک رعب طاری کر دیا کرتی تھیں، اور اپنے ساتھیوں پر میں کے دلوں میں بڑے بڑے ولولے جاگنے لگتے تھے ان آوازوں سے. وہ طائفے بھی ساتھ تھے جو جنگی نغمے گانے کی بڑی چوٹی کی ماہرین عورتیں تھیں. تو اس حالت میں جب کفار مکہ نے ایک نمائندے کو بھیجا کہ پتہ تو کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا حال کیا ہے، وہ ہیں کون لوگ جو ہمارے مقابلے پر آئے ہیں. تو وہ آدمی آیا، اس نے ایک نظارہ کیا لشکر کا اور واپس گیا، اور اس نے جا کر کہا کہ یہ حالت ہے اس لشکر کی، اور سارا نقشہ کھینچا کہ تمہارے مقابلے پر کوئی بھی حیثیت نہیں. لولے، لنگڑے، بڈھے، بیمار، کمزور، نہتے لوگ، غریب، فاقہ کش، یہ تمہارے پر مقابلے پر نکلے ہیں. لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جیتیں گے وہی، تم کبھی نہیں جیت سکتے. سننے والوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ تم کیا پاگلوں والی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ پاگلوں والی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں، میں وہاں 313 موتیں دیکھ کر آیا ہوں، 313 زندہ لوگ نہیں دیکھ کے آیا. ان میں سے ہر ایک یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے. اس لیے جب مر چکی ہو کوئی لڑنے والی قوم تو اس پر تم کبھی شکست نہیں، اس پر تم کبھی فتح نہیں پا سکتے. تمہارے اندر زندگی کی تمنائیں ہیں، وہ اپنی زندگی کی تمنائیں چھوڑ آئے ہیں پیچھے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جیتیں گے اور تم ہارو گے. تو اس رنگ میں دعا کریں کہ زندگی کی تمنائیں ختم کر چکے ہیں، کچھ بھی باقی نہ رہے. اس سے ایک عجیب بے خوفی پیدا ہوتی، ایک نئی زندگی امن کی نصیب ہوتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ ولی تو تب بنتے ہیں جو سب کچھ دے بیٹھتے ہیں خدا کو. کہتے ہیں ہمارا نہیں ہمارے دوست کا ہو گیا، زندگیاں بھی سب چیزیں بھی. تو دشمن تو یہی چیزیں ان سے چھین سکتا ہے، وہ تو ان کی رہتی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے خدا کی ہو چکی ہے. تو لا خوف علیہم، اس کے نتیجے میں ان کے سارے خوف دور ہو جاتے ہیں. تو اس رنگ میں دعائیں کریں اور یقین رکھیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً اور یقیناً اور یقین مسیح موعود کے غلام جیتیں گے، اور اس کے مقابل پر تمام کبر کی طاقتیں پارا پارا ہو جائیں گی.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. نماز کے لیے سمے درست کر لیجیے.